الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں اور بیت اللہ شریف کے جو بانی ہیں، جنہوں نے اس کو بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام ہیں. ان مہینوں میں حج کے مسائل، فضائل اور احکامات کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، جنہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا، وہ ضروری ہے. حضرت ابراہیم کا جو قصہ ہے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر وہ بیان ہوا ہے. یعنی 25 صورتوں میں یہ قصہ پھیلا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور تقریباً 63 آیات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف جو ہیں وہ حالات اور واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اس لیے اس واقعے کی پوری تفصیلات اور حضرت ابراہیم کی پوری تاریخ تو یہ تو بیان کرنا مشکل ہے ان اوقات میں، لیکن چند چیزیں اور اہم چیزیں جو ہیں ان کی اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں، جو عراق کا شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے. اس وقت ان کے جو والدین ہیں، جو والد ہیں، طارق، ان کا نام قرآن نے اس نے تاریخ نے ذکر کیا ہے اور قرآن نے آزر کہا ہے. تو اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بحثیں ہیں، لیکن بات وہی صحیح ہے کہ جو قرآن نے بیان کی ہے. ایک ہی شخصیت کا نام طارق بھی ہے اور آزر بھی ہے. طارق اس کا نام تھا اور آزر اس کا لقب تھا. حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام کے درمیان صرف 2 پیغمبر گزرے ہیں، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام. صرف یہ 2 پیغمبر آئے ہیں حضرت نوح کے اور حضرت ابراہیم کے درمیان، اور یہ بڑا لمبا عرصہ ہے.
اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم نمرود کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ نمرود جو ہے ان عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، جس طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، یا روم کے بادشاہوں کا لقب کیسر ہوتا تھا، یا ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح عراق کے جو بادشاہ تھے اس زمانے میں، تو ان کا لقب جو ہے وہ نمرود ہوتا تھا۔ یہ نمرود جو ہے یہ بڑا جابر قسم کا حکمران تھا، اور اس کی پوری قوم جہالت اور ضلالت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور پتھروں کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ کواکب، سیاروں کی 7 سیارے جو ہیں ان کی بھی عبادت کرتے تھے، اور نمرود بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور یہ قوم اس کی بھی پوجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اس قوم میں، تاکہ انہیں کفر اور شرک سے نکال کر دین توحید کی طرف وہ لے آئیں۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش سے پہلے نجومیوں نے نمروز کو یہ اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اس شہر میں فلاں سال میں، جو آپ کی سلطنت کو چیلنج کرے گا اور آپ کے دین کو چیلنج کرے گا، اور ایک نیا دین جو ہے وہ پیش کرے گا۔ جس طرح فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں جو تیری حکومت کو ختم کر ڈالے گا، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی یہ ہوا۔ چنانچہ جب وہ سال آیا جس میں نجومیوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی بات اس کو بتائی تھی، تو اس نے یہ آرڈر کر دیا کہ جتنی بھی پریگننٹ عورتیں ہیں ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے، اور پھر جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ لڑکی پیدا ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ بعض لڑکے کی تھی، تو جو جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ ان کے پیٹ میں بھی بچہ ہے، لہٰذا وہ ان عورتوں میں شامل نہیں تھی جن کو بادشاہ نے اکٹھا کر لیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر پیدا کر دیا، اور تاریخ میں بائبل میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ولادت سے کچھ پہلے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ قریب کے ایک پہاڑی غار کے اندر چلی گئی لوگوں کے اور بادشاہ کے ڈر سے، تو انہوں نے وہاں بچے کو جنم دیا، اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد غار کے اوپر بڑا سا پتھر رکھ کر کے اس کا منہ بند کر کے وہ واپس آ گئی۔ پھر صبح و شام وہ جاتی تھی بچے کو دیکھنے کے لیے، تو جب شام کے وقت وہ وہاں گئیں دھڑکتے دل کے ساتھ کہ پتہ نہیں بچہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں، ظاہر ہے کھانے پینے کے بغیر اور دیکھ بھال کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے، تو ظاہر ہے یہ بچہ کوئی عام تو تھا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تربیت میں تھا۔ تو وہ کہتی ہیں جب میں وہاں گئی تو وہ انگوٹھا چوس رہا تھا، اس کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے سے ہی ان کو خوراک پہنچائی، اور تاریخ والوں نے یہ بات بھی لکھی ہے، واللہ عالم کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے، قرآن اور حدیث اس پر خاموش ہے، یہ تاریخی واقعات ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ان پر اصرار نہیں ہے۔ تو وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ عام بچے جتنا وہ مہینوں کے اندر گروپ ہوتے ہیں، ایک مہینے میں جتنا وہ بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے، اور تقریباً 5 یا 6 مہینے حضرت ابراہیم وہاں رہے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے۔ یہ تو ان کی پیدائش کا تاریخی معاملہ ہے۔
لیکن جو قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں، جن کے اندر یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سن رشد کو پہنچے، ہم نے انہیں علم دیا، یعنی جب وہ بلوغت کے قریب پہنچ گئے یا بالغ ہو گئے تو ہم نے ان کو یہ بات سمجھا دی۔ ابھی نبوت بعد میں ملی، یہ چیز نبوت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں اور دماغ میں ڈال دی گئی کہ قوم جن بتوں کی اور جن کواکب کی، جن سیاروں کی اور جن ہستیوں کی پوجا کر رہی ہے، یہ واضح طور پر شرک ہے اور یہ کفر ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ ابراہیم علیہ السلام کو موجود تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا، نبی اور رسول بنایا، تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کیا۔ جب انہوں نے اپنے گھر کا اور گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں یہ چیز ان پر واضح ہوئی کہ پوری قوم بھی گمراہی کے اندر مبتلا ہے اور میرا اپنا گھرانہ جو ہے وہ خود اسی گمراہی کے اندر مبتلا ہے، یہاں تک کہ آپ کا باپ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ بتوں کا پجاری ہی نہیں تھا، بلکہ وہ بت گر بھی تھا اور بت فروش بھی تھا۔ لکڑیوں کے بت وہ بناتا تھا اور وہ بیچتا تھا، یہ اس کا بزنس بھی تھا، اور وہ خود بتوں کا پجاری بھی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اور دعوت کا جو نبوی طریقہ ہے وہ دراصل یہی ہے۔ ہم لوگ دعوت دین کے لیے نکلتے ہیں، اور میں ایک کسی گروہ کی یا کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، اوور حال پوری امت مسلمہ میں تقریباً یہ سچویشن ہے کہ دوسروں کو دین کی دعوت ہم دیتے ہیں اور دین کی طرف بلاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ہم نے کبھی دعوت کا کام نہیں کیا، نہ اپنی بیوی کو، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنی ماں کو، نہ اپنے باپ کو۔ یہ جو گھر کے لوگ ہیں ان کی طرف ہم نے کبھی دعوت نہیں کی، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے بچے وہ ہم سے باغی ہیں۔ ہمارے والدین کی صورتحال یہ ہے، میں نے شاید ایک دفعہ آپ کو قصہ سنایا تھا، یہاں علمراٹ میں نوجوان بچہ وہ ڈرگ کے معاملے میں پکڑا گیا، جیل چلا گیا، جیل سے واپس آیا چھوٹ کر جب اپنی قید کاٹ کر، پھر اس نے وہی کام شروع کیا اور پھر وہ مر گیا۔ جب مرا تو ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا صاحب عالمراٹ میں، وہ ان کے گھر تعزیت کے لیے گئے، افسوس کے لیے گئے، تو اس کی ماں سے جب افسوس کیا انہوں نے، تو اس نے وہ ماں کو کوئی افسوس ہی نہیں تھا۔ انہوں نے جب دکھ کا اظہار کیا اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مرنا سب نے ہے، موت تو ہے، موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، یہ مر گیا ہے لیکن ہمیں نہال کر گیا، ہمارے لیے اتنا پیسہ جمع کر گیا ہے، ہمارے لیے اتنی دولت یہ اکٹھی کر گیا ہے کہ اب ہمیں اس کے مرنے کا بھی کوئی غم نہیں ہے۔ تو ماؤں کی یہ صورتحال ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو کبھی دین کی دعوت نہیں دی۔ وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، دین کی سمجھ اگر نہیں ہے ان کو، تو ہم نے ان تک دین نہیں پہنچایا۔ یہی صورتحال ہماری بیویوں کی ہے، یہی صورتحال ہماری اولادوں کی ہے۔ تو دعوت دین کا جو نبوی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تربیت گاہیں ہوتی ہیں، تربیتی پروگرام ہوتے ہیں، بہت کچھ ہم کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے تنظیموں کی طرف سے کہ اپنے اہل خانہ کو لے کر آئیں، لیکن اہل خانہ کی تربیت ان تربیت گاہوں میں نہیں ہے، اہل خانہ کی تربیت خانہ کے اندر ہے، گھر کے اندر ہے، جہاں 24 گھنٹے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ باہر کی تربیت گاہ میں وہ ایک دن جائیں گے،
چند گھنٹے رہیں گے، 1 دن رہیں گے، 2 دن رہیں گے، 3 دن رہیں گے، کتنا رہیں گے وہ. لیکن اصل تربیت وہ ہے کہ جو گھر کے اندر جہاں 24 گھنٹے وہ رہتے ہیں، 24 گھنٹے دعوت کا کام ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے کام کا آغاز اپنے باپ سے کیا، اپنے گھر سے کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں تو وہ حالی نے کہا نا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. جب آپ حرا سے پہلی وحی کے بعد اتر کر نیچے آئے مکہ میں، تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر پہنچے اور سب سے پہلے آپ نے اپنی بیوی سے بات کی، اس لیے کہ آپ کے والد بھی زندہ نہیں تھے، آپ کی والدہ بھی زندہ نہیں تھی. تو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی تھی، آپ کے گھر میں آپ کا بھائی علی ابن ابی طالب تھا، اور آپ کے گھر میں آپ کا آزاد کیا ہوا غلام زید بن حارثہ تھا. یہ 3 افراد حضور علیہ السلام کے گھر میں تھے، اور چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. تو اس گھر کے اندر یہ 4 افراد رہتے تھے. علی ابن ابی طالب حضور کی تربیت میں اور پرورش میں تھے، وہ حضور کے گھر رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو دعوت دی، پھر اپنے بھائی علی کو دعوت دی، پھر اپنے آزاد کردہ غلام زید کو دعوت دی. ان گھر کے لوگوں کو حضور نے پہلے دعوت دی، اور یہی 3 افراد ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، ایمان لائے. پھر گھر سے نکل کر پیغمبر نے باہر والوں کو بعد میں دعوت دی، گھر والوں کو پہلے دی. تو قرآن کا جو طریقہ ہے دعوت کا، اور پیغمبروں کا جو طریقہ ہے دعوت کا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے دعوت دین کا آغاز کریں. جس دین کے اوپر آپ ہیں، جو دین آپ نے سمجھا ہے، جتنا دین آپ کو آتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ اپنے گھر کے اندر اس کو بیان کریں اور گھر کے افراد کی تربیت کریں اس کے مطابق. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا اور کہا ما ھذ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ بت کیا ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں، جن کے تم اعتکاف کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، اپنی حاجات ان کے آگے رکھتے ہو. تو لوگوں نے کہا وجدنا آباءنا لھا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادے کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. گویا کہ کفر اور شرک جو ہے، مشرکین کی باطل کی سب سے بڑی ہمیشہ دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے تھے. اور معاف کیجئے، باطل کی یہ دلیل آج ہم نے اختیار کر لی ہے. یہ جو پچھلے جمعے میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، جو فرقہ واریت ہے یا جو مختلف فقہی مذاہب ہیں، تو اب لوگ جو ہیں وہ ایک راستے پر جمے ہوئے ہیں. جب کوئی نئی چیز ان کے سامنے آتی ہے جو ان کے نالج میں پہلے نہیں ہے، کتابوں میں موجود ہے، قرآن میں، حدیث میں موجود ہے، سیرت میں موجود ہے، علماء جانتے ہیں، اور اگر کوئی ایک ایسی کوئی نئی چیز بیان کر دی جائے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہتے ہیں جی ہم تو بچپن سے یہ کرتے چلے آئے. اب ہم یہ دعا قنوت آپ وطر لے لیں، وطر کے اندر ہم لوگ عادی ہیں رکوع سے پہلے دعا قنوت پڑھنے کے. اور اگر کوئی آدمی، کوئی امام رکوع سے پہلے وطر میں نہ پڑھے اور وہ بعد میں پڑھے، تو سوال اٹھتے ہیں اسی وقت کہ جی ہماری نماز ہو گئی ہے، اس طرح وطر جائز ہے؟ تو وہ جو مصلی پہ کھڑا ہے وہ جاہل تو نہیں ہے کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ نماز ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی. وہ عالم ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہے، وہ آپ کی امامت کر رہا ہے، وہ حافظ ہے، وہ قاری ہے، وہ عالم ہے. اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس نے صحیح کیا ہے. اس لیے کہ جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الامام ضامن، امام ضامن ہے پیچھے کھڑے ہونے والے سب لوگوں کی نماز کا. امام کی نماز غلط ہے تو سب کی غلط ہے، امام کی صحیح ہے تو سب کی صحیح ہے. اور امام نے اگر غلطی کی ہے، لوگوں کی نماز خراب ہوئی ہے، تو قیامت کے دن تمام لوگوں کی جو اس کے پیچھے کھڑے تھے ان کی نماز کا بوجھ یہ اٹھائے گا. میں نہیں سمجھتا
کہ کوئی امام اتنا دلیر ہوگا کہ جو جان بوجھ کر ایسا کام کرے جو دین کے خلاف ہو، اور وہ تمام لوگوں کا بوجھ اپنے سر اٹھا کر جہنم کے اندر چلا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم یا کوئی امام اتنا بڑا بے وقوف ہوگا یا وہ اتنا دلیر ہوگا کہ وہ یہ کام کرے. تو یہ اعتراض ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے. ایک نئی چیز جب ہمارے سامنے آتی ہے تو فوراً ہم تو جی بڑ وڈیرے نے دیکھے یہ کچھ کرتے ہیں اسی آپ بھی بچپن تو ہی کرتے آ رہے ہیں، یہ نویں گل آ گئی ہے. یہ جو بات ہے یہ باطل کی دلیل ہے، یہ اہل حق کی دلیل نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، دانائی اور حکمت اور علم کی بات جو ہے وہ مومن کی گم شدہ متاع ہے. مومن کو وہ جہاں سے حاصل ہو، جہاں سے ملے اسے لے لینی چاہیے، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو علم و حکمت کی بات آپ کو قبول کرنی چاہیے، کہیں سے بھی آپ کو وہ مل رہی ہو. یہ دلیل مت دیجئے کہ ہم بچپن سے یہ کرتے آ رہے ہیں ہم ایسا ہی کریں گے، یا ہم نے اب ہمارے جو استاذ تھے یا ہمارے جو باپ دادا تھے یا جو ہمارے لوگ تھے، خاندان تھا، وہ یہی کرتے آ رہے ہیں. یہ اہل باطل کی دلیل ہوتی ہے. یہی دلیل فرعون نے دی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور حضرت موسیٰ کو کے سامنے اپنی قوم کو مشتعل کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ کسی کے باپ دادے کو آپ اگر برا کہیں تو ضرور اس کو غصہ آئے گا اور وہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. فرعون نے یہ حربہ اختیار کیا کہ اچھا تو اگر ہمیں کہتا ہے کہ ہم گمراہ ہیں اور ہمارا راستہ غلط ہے، تو وہ جو باپ دادا ان سب کے مر گئے اور وہ یہی کچھ کر رہے تھے جو ہم کرتے ہیں، ان کے بارے میں تیرا کیا فتویٰ ہے؟ فرعون کا خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وہ بھی ایسے ہی بے ایمان تھے، تو لوگوں کے جذبات ابھریں گے اور وہ موسیٰ کو ماریں گے. تو وہ یعنی کیش کرانا چاہتا تھا اس طرح قوم کو. اللہ کا پیغمبر حکیم ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ جب تم کسی کو دعوت دو، دین کی بات بتاؤ تو حکمت کے ساتھ بتاؤ. حکمت اسی چیز کا نام ہے. ہم لوگوں نے حکمت کا معنی بھی بدل دیا ہے. مصلحت کوشی کا نام، بزدلی کا نام، حق کو چھپانے کا نام ہم نے حکمت رکھ دیا ہے. حکمت دراصل یہ ہے کہ آپ موقع اور محل کے مطابق جچا تلا آپ جواب دیں جو غلط نہ ہو، کتمان حق بھی اس کے اندر نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ جن مرے ہوئے آبا و اجداد کے بارے میں تو ہم سے پوچھ رہا ہے وہ جانے اور ان کا خدا جانے، ان کا معاملہ ان کے رب کے سپرد ہے. میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، میں ان سے بات کر رہا ہوں جو میرے سامنے موجود ہیں. تو فرعون کی بات بن نہ سکی. یہی چیز ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے کہی کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے وہ اسی طرح عبادت اور بندگی کرتے آ رہے ہیں ان چیزوں کی جن کی ہم کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. اچھا اگر تمہارے باپ دادا بھی یہی کچھ کرتے تھے تو پھر تو تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی سارے گمراہ ہو، تو سب گمراہی کے اندر ہو. اب یہ بات لوگوں کے لیے بڑی عجیب تھی کہ چلے مجھے تو کوئی گمراہ کہہ دے ٹھیک ہے میں سہ لوں گا، اب میرے باپ کو کوئی کہے، میرے باپ دادے کو کوئی کہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے باپ دادے سارے گمراہ تھے تو ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ بھائی باپ دادا کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. ابراہیم تو ہم سے اپنے دل کی صحیح بات کر رہا ہے یا ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ کوئی مزاح تماشا کر رہا ہے، کوئی ہنسی مزاح کر رہا ہے، یا واقعی یہ تو سچی بات کہہ رہا ہے، اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے. گویا کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ باپ دادا بھی گمراہ ہو سکتے. تو باپ دادوں نے تو سارے فطرے ڈالے ہوئے.
ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین. نہیں، میں مزاح نہیں کر رہا، ہنسی ماحول نہیں کر رہا، میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ تمہارا رب آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور تمہارے باپ دادوں کا رب وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے تمہارے باپ دادے بنائے، وہ رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. اور میں اس بات کے اوپر شہادت دیتا ہوں کہ اس ایک ذات کے علاوہ کوئی بھی رب نہیں ہے کسی کا. اور باقی جو تم نے دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تو تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. میں قسم اٹھائی ابراہیم علیہ السلام نے، تاللہ، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ عربی میں قسمیہ جملے ہوتے ہیں. جب کوئی قسم اٹھانی ہوتی ہے اللہ کی تو یوں کہتے ہیں. ابراہیم نے کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم تمہارے معبودوں کی درگت میں بناؤں گا، تمہارے خداؤں کا حساب کتاب میں ضرور کروں گا، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. پھر فجعلہم جذاذا الا کبیرا لعلہم الیہ یرجعون. تو جب قوم اپنے میلے پر چلی گئی اور اپنے بت خانے میں جہاں بت رکھے ہوئے تھے چھوٹے بڑے بہت سارے، تو وہ ان کے سامنے چونکہ عید کا ان کا میلے کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، تو انہوں نے طرح طرح کے کھانے پکائے ہوئے تھے اور وہ ان بتوں کے آگے رکھ گئے. ان کا یہ خیال تھا کہ بت جو ہیں یہ کھاتے ہیں، یا کھانا ہم یہاں رکھیں گے تو یہ کھانا متبرک ہو جائے گا اور اس میں برکت آ جائے گی. تو وہ رکھ کر چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کلاڑا لے کر داخل ہوئے. یہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی بار سنا ہے، میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو ابراہیم علیہ السلام جب وہاں داخل ہوئے، دیکھا کہ کھانا پڑا ہوا ہے. بھئی کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ تو بول نہیں سکتے تھے، کیا بولے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کلاڑا تھا، انہوں نے اس کے ذریعے سے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا. تو وہ جتنے بھی بت تھے اس بت خانے کے اندر سارے توڑ دیے. ایک جو سب سے بڑا بت تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں، اس کے بازو کے اوپر وہ کلاڑا انہوں نے رکھ دیا اور چلے گئے. جب لوگ واپس آئے انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ اور جس نے بھی کیا ہے انہ لمن الظالمین، وہ کوئی بہت بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کی یہ ٹھوکا ٹھاکی کی ہے. تو لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. CID والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں کہ وہ ظالم کون ہے اور یہ کام کس نے کیا ہے. ابراہیم یقال مجہول کا صیغہ استعمال کیا، یعنی ابراہیم کہتے ہیں اس کو، اس طرح کا کوئی نام اس کا لیا جاتا ہے. تو لگتا ہے یہ کام اس نے کیا ہے، اس لیے کہ اس نے قسم اٹھائی تھی، تو لگتا ہے یہ اسی نے کیا ہوگا. اب لوگ جذبات میں آتے ہیں. وہ جو پجاری تھے، جو مہنت تھے جو، تو وہ جذبات میں آتے ہیں. وہاں انہوں نے ایک جملہ بولا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، لے آؤ پکڑ کر اس کو سب لوگوں کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے ہی یہی تھے کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ جہاں پوری کی پوری قوم جمع ہو اور میں وہاں ان کو دین کی دعوت دوں، وہاں میں توحید کی بات کروں، وہاں میں اللہ کی طرف بلاؤں. آج تک ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ایسا موقع نہیں ملا تھا کہ جہاں سارے لوگ اکٹھے ہوں. تو حضرت ابراہیم تو چاہتے یہی تھے، یہ تو ان کے دل کی بات ہو گئی. انہوں نے کہا لاؤ اس کو فاتو بہ علی اعین الناس، سب لوگوں کے سامنے اس کو لے کر آؤ، پیش کیا جائے اسے. بالکل اسی طرح
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور اس کے دربار میں جاتے تھے، اسے دعوت دیتے تھے، فرعون بفر گیا، اس نے کہا ہم جادوگروں کو بلائیں گے اور پورے مصر کو ہم اکٹھا کریں گے اور اس کے سامنے ہم تیرا مقابلہ کروائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تو چاہتے یہی تھے کہ مصر کی پوری قوم ایک جگہ جمع ہو جائے تاکہ میں دین کی دعوت ان سب تک پہنچا دوں، اللہ کی حجت ان پر پوری ہو جائے۔ تو انتظام فرعون نے خود کر دیا، جادوگروں کو بلا لیا اور قوم جمع کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ تو سب کے سامنے حضرت موسیٰ نے دین کی دعوت رکھ دی اور ان کے جادوگروں کو بھی شکست ہو گئی، اور واضح ہو گیا پوری مصری قوم کے اوپر کہ فرعون باطل پر ہے اور موسیٰ حق کے اوپر ہے۔ یہی کچھ انتظام خود ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کہ ابراہیم کو پکڑو، لے آؤ اور سب لوگوں کو جمع کر لو اور ان سب کے سامنے اس کو لے آؤ، فاتوا بی علی اعین الناس۔ آ گئے، جب پہنچے تو سوال کیا گیا ابراہیم علیہ السلام سے، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ آپ نے کیا ہے جو کچھ یہ نظر آ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلوا کبیرہم ھذا، یہ جس نے کیا ہے اس نے کیا ہے، لیکن کبیرہم ھذا ان کا بڑا تو یہ ہے، فاسألوا ان کانوا ینطقون، پوچھ لو ان سے اگر یہ جواب دیتے ہیں۔ یہ وہ دلیل تھی دین وحدت کی، شرک کے خلاف، کفر اور باطل کے خلاف، اللہ کی توحید کی یہ وہ دلیل تھی کہ جس نے مشرکین کو ساکت کر دیا، خاموش کر دیا، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب یہاں یہ جو بل فعلوا کبیرہم ھذا، ایک روایت آتی ہے بخاری میں، مسلم میں اور باقی بھی حدیث کی کتابوں میں، مسند احمد میں بھی، وہ کئی حدیث کی کتابوں میں ایک روایت آتی ہے کہ اس روایت میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف 3 جھوٹوں کی نسبت کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے، وہ بے شک اللہ کے لیے بولے، دین کے لیے بولے، لیکن 3 جھوٹ بولے۔ ان 3 جھوٹوں میں سے ایک یہ ہے، 2 اور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال ہوا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام آپ نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بل فعلوا کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معنی ہی غلط ہے بل فعلوا کبیرہم ھذا کا، کہ اس بڑے نے یہ کام کیا ہے۔ معنی اصل میں یہ ہے کہ بل فعلہ، یہاں آپ سٹاپ کر لیں، بل فعلہ، بلکہ یہ کیا جس نے کیا، کرنے والے نے کر دیا۔ کبیرہم ھذا فاسألوہ، بڑا یہ ہے، اس سے پوچھو کس نے کیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ کلہاڑا کاندھے پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ تمہارا بڑا خدا ہے، وہ تو چھوٹے تھے جو تباہ ہو گئے، یہ صحیح سلامت ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ تو خدا کا تو کام ہے نا دوسروں کی حفاظت کرنا، یہ اپنے ساتھیوں کو نہیں بچا سکا۔ یہ بہت سارے تحت اللفظ یہ وہ سوال تھے جو ابراہیم علیہ السلام پیدا کر رہے تھے، تو پوچھ لو اس سے۔ اچھا، دوسرا جھوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اسی میلے پر قوم جا رہی تھی تو انہوں نے ابراہیم کو بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، تو فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا ستاروں کی طرف اور پھر کہا کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا آپ۔ اب ابراہیم کے اس عمل سے قوم یہ سمجھی، کیونکہ وہ ستاروں کو پوجتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا کا نظام ان ستاروں کے اثر سے چل رہا ہے، اور زندگی اور موت، عزت اور ذلت، صحت اور بیماری، یہ سب ان سیاروں کی طرف سے آتی ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم نے اوپر دیکھا ہے
اور پھر کہا کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، تو انہوں نے ابراہیم کو چھوڑ دیا۔ اب روایت یہ قرآن ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ یہ دوسرا جھوٹ تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ رننگ کمنٹری آپ کے سامنے کس نے کی کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا اور واقعی وہ بیمار نہیں تھے؟ جب ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو پھر تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بیمار نہیں ہے؟ اور تیسرا جھوٹ جو ہے وہ یہ ہے، اور وہ جو تیسرا جھوٹ ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، وہ سارے کا سارا بائبل میں ہے، اور جھوٹی تاریخ ہے وہ، کہ جب ابراہیم فلسطین سے ہجرت کر کے مصر گئے تو مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ اس وقت 75 سے اوپر عمر تھی، 75 ایئر کے تھے، اس سے زیادہ ایج کے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی بیوی سارا وہ 65 سے اوپر تھی۔ اب ابراہیم بھی 75 سال کا آدمی اور خاتون بھی جو ہے وہ 65 کی ہے، آپ عمر سے اندازہ کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں گئے تو مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، وہ عورتوں کو، خوبصورت عورتوں کو پکڑتا تھا اور بدکاری کیا کرتا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ ابراہیم کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ سارا جو ہے یہ میری بیوی ہے، تو وہ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے قتل کر دے گا اور اس کو چھین کر کے لے جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سارا کو یہ کہا کہ جب بادشاہ تمہیں بلائے تو تم کہنا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں، اور میں نے بھی اس کو یہی کہا ہے کہ سارا میری بہن ہے۔ تو بہن تو وہ دو لحاظ سے تھی، ایک تو انما المؤمنون اخوہ، ہر اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، تو ایمانی رشتے سے تو وہ بہن بنتی ہے، اور خاندانی رشتے کے لحاظ سے بھی وہ حضرت ابراہیم کے سگے چچا کی بیٹی تھی، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ چچا زاد بہن بولتے ہیں، وہ کزن ہوتی ہے۔ تو خاندانی رشتے کے لحاظ سے بھی وہ آپ کے چچا کی بیٹی تھی۔ در حقیقت یہ جھوٹ تو نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے یا میری مسلمان بہن ہے، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ اس کی حقیقی بہن ہے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام قتل ہونے سے بچ گئے، اور حضرت سارا اس کے پاس گئیں، اس نے سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ چھل ہو گیا، ہاتھ سکڑ گیا۔ اس نے کہا آپ دعا کیجئے، میں اب نہیں کروں گا ایسے۔ تو انہوں نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا، تو اس نے پھر حملہ کیا تو اس کا ہاتھ دوبارہ چھل ہو گیا۔ تو اب اس نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کیجئے کہ دعا کیجئے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ تو انہوں نے دعا کی اور ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے دوبارہ یہ کرتوت نہیں کیا، اور خدمت کے لیے ہاجرہ اپنی بیٹی جو ہے وہ دے دی ان کی خدمت کے لیے۔ تو یہ قصہ ہے تاریخ کا، اور یہ نرے کا نرا جھوٹ ہے۔ اب بجائے اس کے کہ ہم تاریخ کے اس قصے پر ایمان لے آئیں اور اس کے مقابلے میں ابراہیم جیسے شخص کو ہم جھوٹا قرار دیں، تو کیوں نہ ہم ابراہیم کو سچا کہیں اور اس تاریخی قصے کا انکار کریں؟ کون سی بات بہتر ہے؟ ابراہیم کو جھوٹا قرار دینا صحیح ہے یا تاریخ کی روایت کو جھوٹا کہنا صحیح ہے؟ تاریخ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم میرا سچا نبی تھا۔ تو جس نے زندگی میں زیادہ سچ بولا ہو، کبھی جھوٹ بولا ہو، اس کو آپ صدیق نہیں صادق کہہ سکتے ہیں، صدیق نہیں کہہ سکتے۔ صدیق صرف وہ ہے جس نے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ نہ بولا ہو، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، وہ صدیق ہے قرآن کی اصطلاح۔ تو قرآن نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اچھا پھر دوسری چیز آپ دیکھیں
یہ تو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، قرآن نے ایک اور جگہ پہ یہ کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیسے بچائیں گے آپ ابراہیم جیسے جھوٹے شخص کو خدا کی لعنت سے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور قرآن مجید کے ایک اور آیت ہے سورہ زمر آیت نمبر 60، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى وُجُوهِهِمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، تم دیکھو گے قیامت کے دن کہ جو جھوٹے ہیں ان کے منہ سیاہ ہوں گے، مسودہ۔ جو لوگ دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، جھوٹے تھے، ان کے منہ قیامت کے دن سیاہ منہ ہوں گے۔ تو کیا ایسے متکبروں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بہتر نہیں؟ یہ قرآن ہے۔ اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والکذب، لوگو جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ جو ہے وہ آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، والفجور یہدی الی النار، اور فجور گناہ جو ہیں وہ آپ کو جہنم میں پہنچاتے ہیں۔ تو گویا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح منافقین کی جو صفتیں نبی علیہ السلام نے گنوائیں، علامتیں، نشانیاں کہ منافق کون ہوتا ہے، ان میں سے ایک صفت یہ بھی حضور نے بتائی کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ مومن کی نشانی جھوٹ بولنا نہیں، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ پیغمبر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت کان رجل جاءنی، ایک آدمی، لمبا قصہ ہے، ٹائم تھوڑا ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ الکذب لا شک انہ کبیرہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جھوٹ جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ابراہیم نے کیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 مرتبہ، 3 دفعہ اگر ابراہیم نے جھوٹ بولا، یہ کبیرہ گناہ کیا، تو پیغمبر کی عصمت کہاں گئی؟ یہ عقیدہ اور نظریہ تمہارا کہاں گیا کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے؟ تو ابراہیم تو معصوم نہ رہا جب اس نے 3 بار کبیرہ گناہ کر لیا اور جھوٹ بول لیا۔ لوگ اٹھاتے ہیں، کتاب اٹھا کے لاتے ہیں، یہ جی بخاری شریف میں لکھا ہے، یہ جی مسلم شریف میں لکھا ہے۔ اور خدا کے بندو، کوئی عقل کرو، ہوش کے ناخن لو، بخاری پہلے ہے یا قرآن پہلے ہے؟ ہم دنیا کی ہر حدیث کی کتاب کو قرآن پر پیش کریں گے۔ قرآن دلیل ہے، قرآن برہان ہے، قرآن حجت ہے۔ جو روایت قرآن سے فٹ ہے وہ قابل قبول ہے، اور جو روایت قرآن سے ٹکراتی ہے وہ ہمارے پیغمبر کی حدیث ہو ہی نہیں سکتی، وہ جھوٹ ہے، وہ بناوٹی ہے، چاہے وہ کسی کتاب میں ہو۔ ہماری حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوئی کہ ان میں سے کسی بات کا انکار کرنا کفر ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے محدثین کو بت بنا لیا ہے، جو ان کی پوجا کرتے ہیں، جو ان کو بزرگی کے اس مقام تک لے گئے ہیں کہ کسی امام پر، کسی محدث پر، کسی عالم اور فقیہ پر تنقید جائز نہیں ہے، تو یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ تنقید سے بالا تر صرف پیغمبر کی ذات ہے، پیغمبر پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ پیغمبر کے علاوہ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو تنقید سے بالا تر ہو۔
صحابہ کرام خود آپس میں ایک دوسرے پر انہوں نے تنقیدیں کی ہیں، تنقیدیں چھوڑیں، وہ آپس میں لڑے ہیں، جنگیں کی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، اس لیے کہ وہ معصوم نہیں تھے۔ معصوم پیغمبر ہوتا ہے، اور معصوم پر تنقید کفر ہے۔ جو کسی نبی پر تنقید کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو لہٰذا میں پورے دعوے سے یہ کہتا ہوں، پورے دعوے سے یہ کہتا ہوں اور سوچ سمجھ کے یہ بات کہتا ہوں کہ ہر وہ روایت جو یہ کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے ہیں 3، وہ قابل رد ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، تو وہ بیمار تھے، ہوں گے بیمار تو تب کہا میں بیمار ہوں۔ اور یہ جو کہا بل فعلہ، یہ تو جھوٹ بنتا ہی نہیں ہے۔ کبیرہم ھذا، یہ ہے بڑا بت، پوچھو اس سے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تم تو ان کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، اگر واقعی یہ عبادت کے حقدار ہیں، واقعی یہ خدا ہیں اور معبود ہیں سچے، پھر ان کو بولنا چاہیے، پھر ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ لیکن فرجعوا الی انفسہم، قرآن ہمیں بتا رہا ہے فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے ضمیر میں دیکھا، اب وہ جھانکے اپنے دل کے اندر، ابراہیم کیا کہہ رہا ہے، ابراہیم کی بات کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر سوچا، اس کے بعد کہا ثم نکسوا علی رؤوسہم، کچھ دیر انہوں نے اپنے ضمیر میں جھانکا اور سوچا، پھر کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ ما ہؤلاء ینطقون، یہ بیچارے بول نہیں سکتے۔ یہ ہے اصل وہ مدعا جو ابراہیم چاہتے تھے کہ قوم جمع ہو اور میں سب کے سامنے یہ بات کروں، تو پوری قوم خود اقرار کر رہی ہے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بیچارے بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اف لكم، افسوس ہے تمہارے اوپر، میں ماتم کرتا ہوں تمہاری عقلوں کا کہ تم کیسے عقل مند اور سمجھدار لوگ ہو کہ جن کے بارے میں تم یہ خود کہتے ہو کہ وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہو۔ یہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، جو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو خود اپنے بولنے پر قادر نہیں ہیں، وہ تمہارے نفع نقصان پہ کیا قدرت رکھیں گے۔ تو جن کی اپنی کیفیت یہ ہے افتعبدون من دون اللہ، کیا اللہ کے سوا تم ان کو معبود بنائے بیٹھے ہو، ان کی تم عبادت کر رہے ہو۔ یہ ہے دین توحید جو ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کی محنت ہے اور ساری زندگی کا خلاصہ ہے ابراہیم کا، اور بانگ دہل یہ بات کی۔ پھر قرآن بتاتا ہے ہمیں، وہ میں نے ابتدا میں کہا نا، باپ سے بات کی، باپ کے بعد قوم سے بات کی، اب ایک تیسرا طبقہ رہ گیا، اشرافیہ، وہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں، لندن میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو اشرافیہ طبقہ ہوتا ہے، جو حکمران، تو وہ رہتے تھے۔ بات پہنچی نمروز تک، تو اس نے کہا لے کے آؤ اس نوجوان کو میرے سامنے، وہ ہوتا کون ہے؟ یہ حکمرانوں کی گردن میں سریا ہوتا ہے، اور ایک ہی مچھر اگر لنگڑا گھس جائے ناک میں تو سریا نکل جاتا ہے، لیکن جب تک کوئی مار نہ پڑے اس وقت تک یہ سریا نکلتا نہیں ہے۔ اور آج کل میں یہ سمجھ، مجھے معاف کیجئے، اکثر علماء کی گردن میں بھی سریا ہوتا ہے،
یہ جو ہمارے فرقے ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوتا، اتفاق نہیں ہوتا. آپ ہر ایک عالم کو، ہر فرقے کے عالم کو واعظ کرتے ہوئے سنیں گے. اتحاد میں بڑی برکت ہے، اتحاد کی بڑی فضیلتیں ہیں. آج امت کو جتنی اتحاد کی ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی. یہ تقریر آپ ہر فرقے سے سنیں گے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہر عالم اور ہر فرقہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے، تو پھر اتحاد ہوتا کیوں نہیں؟ ہم تو بچپن سے یہ تقریریں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اتحاد وقت کی ضرورت ہے، اور ہر کسی سن رہے ہیں، لیکن اتحاد ہوتا کیوں نہیں؟ اتحاد ہوتا اس لیے نہیں کہ یہ بات کہنے والوں کی گردن کے اندر سریا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے فرقے کا سریا جو میرے گلے کے اندر ہے وہ ٹیڑھا نہ ہو، دوسرے کا ٹیڑھا ہو جائے، تب اتحاد ہوگا. تو جب تک میں اپنی گردن کا سریا نہیں مروڑوں گا تب تک اتحاد ہوگا نہیں. اور یہی سریا ہوتا ہے اس سے بھی بڑا حکمرانوں کی گردن کے اندر. نمرود نے کہا بلاؤ اس کو، دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام گئے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اس نے جھگڑا کیا، اس نے سوالات کیے. ابراہیم تیرا خدا کون ہے؟ کون اللہ ہے؟ کس کو تو رب مانتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں الذی یحیی و یمیت، ربی الذی یحیی و یمیت، اس کو رب مانتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے. تو اس نے کہا کون سی بڑی بات ہے؟ ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے جلاد کو کہا اتار دو اس کی گردن، اور جو جیل میں قتل کا مجرم پڑا ہوا تھا سزائے موت کا، اس کو کہا چھوڑ دو اسے. اس کو بلاؤ. بلایا گیا، جاؤ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. نے کہا دیکھا ہم نے موت دے دی، اور جس کے اوپر موت کا آرڈر تھا اس کو ہم نے آزاد کر دیا. یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تمہارا خدا کرتا ہے تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یا تو یہ موت کا معنی نہیں جانتا، موت اور زندگی کا، اور یا اگر یہ جانتا ہے موت اور زندگی کا معنی تو جان بوجھ کر قوم کو مغالطے میں ڈالنا چاہتا ہے. ورنہ اگر موت اور زندگی بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتی تو آج اس مسند اقتدار پر نمرود نہ بیٹھا ہوتا، بلکہ اس کے خاندان کا وہ پہلا فرد ہی آج تک حکمران ہوتا. کوئی مرتا ہی نہیں جب زندگی ان کے ہاتھ میں ہوتی. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل دی. انہوں نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میں اس کو اللہ مانتا ہوں جو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے. اگر تو بھی رب ہے تو فات بہا من المغرب، تو مغرب سے طلوع کر دے. میرا خدا تو ادھر سے نکال ہی رہا ہے، اب اگر تو بھی خدا ہے تو ادھر سے نکال کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر. پٹھان اس کا معنی بہت اچھا جانتے ہیں، لیکن میں اس مجمع میں نہیں کروں گا. فبہت الذی کفر، حیران اور ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا. وہ کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا. اس بات کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ تو یہ استدلال ہے، نقلی دلیلیں، عقلی دلیلیں. جو عقل کی بات مانتا ہو اس کو عقل کی دلیل دو، جو تحریری بات مانتا ہو اس کو پچھلی نقلی دلیلیں دے دو. قرآن نے سارے دلائل ذکر کیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے اور اپنے حکمرانوں کے سامنے، تینوں طبقوں کے سامنے آپ نے حجت تمام کی. تو ابراہیم کی یہ جو آج کی ہماری گفتگو ہے، اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ دعوت دین کے کام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے گھر سے. پہلے باپ، ماں، بیوی، بچے، اپنا آپ، اپنے گھر سے وفد بنا کر باہر نکلنا، کانفرنسیں کرنا، جلسے کرنا، باہر کی دنیا کو دعوت دینا، وہ اپنی جگہ درست کام ہے، لیکن وہ طریقے نبوی نہیں ہے. پیغمبر کا اور قرآن کا طریقہ دعوت یہ ہے کہ دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا جائے. گھر کے لوگوں کو
دین کی، وہ آئیں یا نہ آئیں، بیوی آپ کی بات مانتی ہے نہیں مانتی اس کی مرضی، آپ کے ماں باپ آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کے بچے آپ کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے ان کی مرضی، آپ ان پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ برطانیہ کا قانون نہیں، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اگر وہ تمہارے دین کو نہیں ماننا چاہتے تو تم زبردستی اپنا دین ان سے نہیں منوا سکتے، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف یہ اجازت ہے کہ اپنے دین کا پروگرام ان کے سامنے پیش کر دو، دین کی دعوت ان کو دے دو، ان کو بتا دو ہمارا دین کیا ہے، ہم کس چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ اب آگے ان کی مرضی ہے۔ اور دعوت کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اپنی برادری ہے، وہ اپنی قوم ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ حکمران طبقہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہی کام کیا، اپنے گھر میں دعوت دی، خدیجہ کو، علی ابن ابی طالب کو، زید بن حارثہ کو۔ دوسرے مرحلے پہ آپ باہر نکلے اور لوگوں کو دعوت دی، جس کے نتیجے میں ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، یہ لوگ باہر کے یہ اسلام کے اندر آئے۔ تیسرا مرحلہ تھا حکمران طبقہ، اور حکمران کون تھے؟ مکے میں کوئی ایک حکومت نہیں تھی، وہاں قبائلی سسٹم تھا، قبیلوں اور قوموں کے سردار جو تھے وہ حکمران تھے۔ پھر آپ نے حکمرانوں کو دی، ابو جہل کو دی، ابو لہب کو دی، عتبہ شیبہ کو دی، ولید بن مغیرہ کو دی، ابو سفیان کو دی۔ یہ جتنے بھی سرداران مکہ تھے یہ حکمران تھے، اشرافیہ تھا یہ۔ پھر اس طبقے کو آپ نے دعوت دی، پھر آپ میلوں کے اندر گئے، قوم کے پروگراموں کے اندر گئے، وہاں آپ نے دعوت عام دی۔ یہ ہے دعوت نبوی کی ترتیب۔ ہم نہ اپنے گھر میں دعوت کا کام کرتے ہیں نہ اپنی قوم کے اندر کرتے ہیں، اس لیے کہ گھر والے بھی میرے کرتوت جانتے ہیں کہ اس منہ سے میں بات کروں گا، اور میری قوم اور برادری بھی میرے کرتوت جانتی ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے، یہ کیسا ہے، جھوٹا ہے کہ سچا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، یہ کیسا ہے، معاملات میں کیسا ہے، حقوق میں کیسا ہے، عبادات میں کیسا ہے، یہ ساری تو گھر کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ اس لیے ہم زبان نہیں کھول سکتے ان کے سامنے، ہم کیا وہ کہتے ہیں کہ کانے ہیں ہم، یعنی یہ لفظ میں کہوں، اور برادری کے سامنے بھی ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن دوسروں کے سامنے ہم بڑے کھل کر کے بات کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو بھی نہ دیں، ضرور دیں، لیکن گھر کی خیر بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان تک اپنا دین پہنچاؤ، انہیں دین کی دعوت دو اور ان کی دینی تربیت کرو۔ باقی انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ آج شمشاد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا بھی کیجیے، وہ نہیں ہیں، اس لیے میں نے یہ سارا ٹائم لیا ہے، تو انگلش میں آج بیان نہیں ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں۔